ویلکم بیک ناظرین. ہم چودھری پرویز الہی سے گپ شپ لگا رہے ہیں. چوہے صاحب, طارق عزیز صاحب نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. پھر ایک سٹیج ایسی آئی جیسے الیکشن ہوئے تو پھر یہ پرائم منسٹر کی بات بھی شروع ہو گئی کہ پرائم منسٹر کون بنے گا. اور اس وقت کہنا ہے لوگوں کا کہ چودھری شجاعت کی یہ امید تھی کہ شاید وہ پرائم منسٹر بنے, اور مگر اس وقت مشرف صاحب نے ان کی بات نہیں مانی. یہ بتائیے کہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ شروع میں کیا کوئی کانفلکٹ ہوئی, کوئی ڈس ایگریمنٹس ہوئے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کامران رسول صاحب کو چیف سیکرٹری بنانا چاہتے تھے, وہ رنداوا صاحب کو رکھنا چاہتے تھے, اور اس قسم کی باتیں ہوئیں. اور اس کے بعد پھر یہ چودھری پرویز الہی شجاعت صاحب کے بارے میں بھی ان کی پرائم منسٹرشپ کے وہ بھی ایشو بنا. نہیں یہ بات نہیں, ایسے نہیں ہے. شروع میں جب پرائم منسٹر کا مسئلہ آیا تو کبھی طارق عزیز صاحب نے کوئی مخالفت نہیں کی, بلکہ شجاعت صاحب کی یہ پہلے دن سے یہ بات تھی کہ دونوں بھائیوں کو بڑے عہدے نہیں لینے چاہیے. اچھا, تو اگر آپ چیف منسٹر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے کیا کہ خود ہی پرائم منسٹر اور چھوٹا بھائی چیف منسٹر. انہوں نے کہا کہ نہیں. مگر اگر ایسی بات تھی تو پھر جمالی صاحب کو کیسے سلیکٹ کر لیا, وہ بھی آج بتائی دیجیے. وہ بھی آپ کو, اور اس میں یہ ہوا کہ طے یہ ہوا کہ میں چونکہ وہاں پنجاب میں سارا تھرو آؤٹ میں نے 20 سال ایز اے 85 سے منسٹر لوکل گورنمنٹ, پھر اپوزیشن لیڈر, پھر اسپیکر. تو پنجاب میں چیف منسٹرشپ کا یہی فیصلہ ہوا. شجاعت صاحب کہنے لگے کہ آپ ادھر رہیں تو میں ادھر پارٹی کا کام کروں گا. اور اس کے اوپر پھر شجاعت صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ چیف منسٹر چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے. ٹھیک. اور یہ جو ایک احساس محرومی ہے ایک تو وہ ختم ہو, اور اس میں چھوٹے صوبے میں دیکھا کہ کون ہمارے پاس ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جمالی صاحب. تو آپ نے پرپوز کیا نام یہی ان کی طرف سے آیا؟ نہیں, پرپوز شجاعت صاحب نے کیا. شجاعت نے؟ ہاں بالکل ٹھیک. اور بلکہ کیونکہ جب ہم بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو انہوں نے کہا یار میرا نام کیوں نہیں آپ دیتے؟ صحیح ہے, اگر دینا ہی تو یہاں اگر چلے جی چودھری شجاعت کا نام دے دیں یا میرا نام دے دیں. ٹھیک. تو ہم نے کہا جی کہ نہیں اس طرح نہیں ہے, بلوچستان سے ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال جمالی صاحب کا نام شجاعت صاحب نے دیا تھا. اور پھر جب اناؤنسمنٹ والا سلسلہ آیا, ابھی کیونکہ کچھ ٹائمنگ تھی اس میں تھوڑی ہم نے جلدی کر دی. اچھا. کیونکہ کچھ سیکنڈ تھنکنگ شروع ہو گئی تھی. اچھا, جی ایس کیو میں کچھ ہمیں پتہ چل گیا کہ سیکنڈ تھنکنگ آ گئی ہے. بتائیے نا کیا تھی اس میں سیکنڈ تھنکنگ کو ایک دو نام اور کس کا نام آیا بتائیے. اور ابھی سندھ میں دیکھنے لگ پڑے. شاید کبھی کہنے لگے جی سمرو صاحب کو لے آئیں. اچھا. کبھی کسی کو کہنے لگے مطلب کسی اور کو بلوچستان لے میں آئیں. سندھ کی طرف ہاں کچھ اور کسی کو لے آئیں. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا. نہیں بتائے نا سمرو صاحب کے علاوہ کس کا نام تھا؟ ایک اور کبھی کسی نے کہا جی کہ فرنٹیئر کا دیکھ لیں. اچھا. تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم مسلم لیگ ہی لے کے آنا ہے اور ٹھیک جمالی صاحب فٹ ٹھیک کیس ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی پھر دیکھتے ہیں اناؤنسمنٹ کا, یہ ابھی ٹھہر جائیں, ابھی فلاں سے بات. ہم نے بلائی پریس کانفرنس. آپ نے جمالی صاحب سے بات کر لی ہوئی تھی؟ بات کر لی. اچھا. اور بات کر بھی لی ہوئی تھی, بلکہ ہم نے مشرف صاحب کو کہا, پریزیڈنٹ صاحب کو کہا جی کہ آپ ان کو مل تو لیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں یار آپ لوگ کریں. اچھا. آپ کریں. ٹھیک. طارق عزیز اور آپ لوگ کریں. ٹھیک. ہم کر رہے تھے. ٹھیک. وہ یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اس کو لیٹ کیا تو شاید اور نام نہ گوا, جلدی کریں. تو ہم نے پریس کانفرنس رکھ لیا اپنے گھر پہ. اور ان کو پتہ چلا کہ پریس کانفرنس کیوں ہے. جب یہ ہم نے ان کو بتا دیا جی کہ یہی بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں, ابھی اس کے اوپر سوچ ہو رہی تھی, تو ہم نے گھر جا کے تو میں نے جمالی صاحب کو میڈیا کے آگے بٹھا دیا. تو یہ جمالی صاحب سے پوچھ لینا. جمالی صاحب کہنے لگے یار مروا نہ دیا جی, تسی تے حالی پیچھے کو کام بھی نہیں کیتا تو میں نے اتنے پہلے ہی اناؤنس. میں کہا فکر نہ کرو جی, کام ہو گیا. ٹھیک ہے. اور بلکہ وجاہت کو میں نے کہا کہ ان کو پکڑ کے رکھنا ادھر ہی رکھیں. تو شجاعت صاحب بھی آ جاتے ہیں. تو شجاعت صاحب پھر یہ بات اب سمجھ ہم نے اناؤنس کرا دیا جی. اور بعد میں طارق عزیز صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے, موقع ہی نہیں دیا, اور ہم نے اور بھی باتیں کرنی تھی, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا. میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے اب اسی کے اوپر ہی چلیں. تو پھر کیا ہوا؟ جمالی صاحب کو کیوں فارغ کیا؟ جمالی صاحب کا کچھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کچھ معاملات, کچھ فارن افیئرز کے حوالے سے بھی کچھ غلط ہو گئے. اور ایک چیز طے ہوئی تھی جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ ان کے جو قریبی دوست ہیں, خاص طور پہ طارق رحیم صاحب,
وہ قریب نہیں آئیں گے. اچھا, نام لیا گیا. نام لیا گیا. اچھا, تو طارق صاحب تو نہیں قریب آئے تھے ان کے, طارق رحیم تو نہیں آئے تھے. جمالی صاحب ہوئی نا, جمالی صاحب کے نہیں ہو گئی تھی دوست تو تھے, مگر کوئی عہدہ نہیں ملا, کوئی کچھ نہیں. لیکن وہ امبیسڈر کے ساتھ میٹنگیں, امریکن امبیسڈر کے ساتھ, پھر وہاں جب چلے گئے, وہاں اس وقت جو اس وقت تھے ڈیفینس سیکرٹری تھے, وہاں کوئی جمالی صاحب نے ان کے ساتھ کوئی علیحدہ بھی بات کی. پھر انہوں نے کہا میں نے بش کے ساتھ بھی کچھ علیحدہ بات کرنی ہے, کچھ کرنی ہے, لیکن وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کچھ اس طرح کی. اور پھر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جی دیکھیں کام نہیں ہو رہا, یہ میں نے سنا تھا اس وقت بات. وہ کہتے تھے دیکھیں جی یہ ٹائم ملا ہے ہمیں, اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے. آپ کو کس سٹیج پہ پتا چلا کہ اب جمالی صاحب جا رہے ہیں اور نیا پرائم منسٹر کی شناخت کرنی ہے؟ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, کوئی ہمیں 1.5 سال کے بعد انہوں نے, بلکہ ایک موقع پہ مجھے بلایا. آپ کسی وقت ٹیلی فون پہ پوچھ لینا پریزیڈنٹ صاحب کو, مشرف صاحب کو. مجھے انہوں نے کہا کہ یار تم چھوڑو پنجاب کو, جمالی کی جگہ تم ادھر آ جاؤ. اچھا, ہاں بالکل انہوں نے مجھے اسی طرح کہا. اچھا, میں نے کہا نہیں, کیونکہ پنجاب میں ہم نے ایک ویژن کے ساتھ ایک پالیسی دی ہے, اور جب تک وہ ہماری ہوم گراؤنڈ ہے اور شریف برادران کی بھی ہوم گراؤنڈ ہے, تو ہم نے جب تک میں وہاں کام نہیں کر کے دکھاؤں گا لوگوں کو, تو کوئی فائدہ نہیں سیاست کرنے کا, کوئی فائدہ نہیں ادھر پرائم منسٹر بننے کا. اصل آپ کی حکومت ہے کدھر؟ تو پھر جب جمالی صاحب کا فیصلہ ہوا کہ انہوں نے جانا ہے, تو آپ نے کیا تجویز دی, کس کو بنانا چاہیے پرائم منسٹر؟ اس میں یہ ہوا کہ طارق, اس پہ جھگڑا ہوا. ہاں, اسی پہ جھگڑا. طارق عزیز صاحب کہنے لگے کہ یہ بنے گا, ہمایوں کو بنا. ہمایوں اختر. آپ نے کہا یہ تو پھر پنجاب, ہم نے کہا کہ نہیں, ہمایوں اختر نہیں بنے گا. کیوں بنے گا؟ بلکہ ہمایوں اختر کو انہوں نے کہہ دیا کہ تم پرائم منسٹر. ہاں, ان کو اشارہ ہو اور گیا وہ تو جناب تیار بیٹھے تھے, بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو کیبنٹ. مجھے مشاہد صاحب نے ایک دن کہا کہ چوہی صاحب وہ تو مجھے بھی کہہ رہے ہاتھ پکڑ کے, یو ول بی آلسو ان مائی ٹیم. اچھا, تو مشاہد نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہو, مجھے نہیں چاہیے منسٹری. میں نے مشاہد صاحب کو کیا ہوا, کہتا ہے جی یہ تو منسٹریاں بانٹ رہا ہے. نہیں, وہ بالکل ان کو اشارہ ہو چکا تھا. تو ہم نے کہا, مگر اس میں ایسا قطع کلامی معاف, جمالی صاحب کو میں نے پوچھا جی یہ سوال, میں پرائیویٹلی, کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں کہہ بھی سکتا ہوں. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیونکہ ہوا ایسے تھا کہ 2 دن ان کی ریزگنیشن سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے مجھے فون آیا. میں نے کوئی بیپر شیپر دیا تھا کہ جی جا رہے ہیں جمالی صاحب. تو ان کا فون آ گیا کہ یار پیارے, یہ تم کیسے کہہ رہے ہو, میں جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اچھا, مجھے تو میری تو بھی ملاقات نہیں ہوئی پریزیڈنٹ صاحب سے. میں نے کہا ابھی ہو جائے گی آپ کی آج کل میں, مگر یہ ہو گیا فیصلہ, آپ جا رہے ہیں. کیونکہ باتیں چل رہی تھی اور میری سورسز کہہ رہی تھی فیصلہ ہو گیا. تو غالباً اس کے بعد جب یہ فیصلہ فارغ ہو کے تو لاہور آئے, تو طارق رحیم صاحب کے گھر میں ایک ملاقات ہوئی جہاں انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں نے مشرف کو کہا کہ آپ, میں تو جا رہا ہوں, تو ہو از دا نیکسٹ پرائم منسٹر. تو انہوں نے آگے سے بات نہیں کی. تو میں نے کہا, کہتے ہیں کہ کیا ہمایوں کو لگا رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے, انہوں نے ایسے کر کے ٹیبل پہ ہاتھ لگا کے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل نہیں. اچھا, یہ مجھے ان کی طرف سے یہ بات آئی, آپ کی طرف سے یہ مجھے پہلے بھی کہ یہ ہمایوں کینڈیڈیٹ تھے, تو کس سٹیج پہ آپ نے شاید کنونس کر لیا ہم نے کہا جی کہ ہمایوں کو, ہم نے کہا اس کے علاوہ جس کو آپ بنانا پڑے, جو مرضی کریں, جو مرضی کر دیں, یہ نہیں بنے. اور یہ سیاست تھی, بالکل یہ نہیں بنے گا. لاہور کا وہ کینڈیڈیٹ ہے اور وہ پھر آپ کی ٹرین پہ آئے گا, ٹرف پہ کھیلے گا. ویسے ہی وہ مطلب ہے کہ وہ اس نے بالکل نہیں چلا سکنا. یہاں ایک سر رکتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, کیونکہ بڑی دلچسپ بات چل رہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز.